سعد رضوی صاحب، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ پہلے تو بڑا شکریہ کہ آج آپ نے مجھے ٹائم دیا۔ آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے۔ علامہ صاحب، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ ملکی حالات کو اس وقت، جو لانگ مارچ ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے؟ ملکی حالات تو شروع سے ایسے ہی ہیں۔ جب بھی کسی کو اپنے مفادات کے لیے کوئی ضرورت پڑتی ہے تو وہ نعرہ لگا لیتا ہے، یا کوئی نظریاتی طور پر باہر نکلتا ہے تو وہ ایک اپنے ساتھ لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے، یا ہم ذہن بناتا ہے، یا ہم نوا بناتا ہے، روڈ پر آ جاتا ہے۔ ملکی حالات اگر جمہوریت کسی ملک میں ہو اور اس میں احتجاج ہو رہے ہوں تو ملکی حالات ٹھیک ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ احتجاج کیونکہ جمہوریت کا حسن کہا جاتا ہے، اور لانگ مارچز بھی اسی کا حصہ ہیں، تو ملکی حالات تو بالکل ٹھیک ہیں۔ ہاں، جن لوگوں نے اپنے دور اقتدار میں ظلم کیا، آج ان کو کچھ اس کا حصہ مل رہا ہے تو ان کو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے بس۔ لیکن ابھی پرسوں میں حیران ہو گیا، ایک پولیس کانسٹیبل بیچارہ شہید ہوا اور اس کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے اس کی شہادت کا۔ یہ کتنے دکھ کی بات ہے، اصل میں تو آرڈرز پہ عمل کر رہے ہیں۔ جی بالکل مبشر صاحب، بات یہ ہے کہ وہی لوگ جب ہمارے ساتھ کچھ ہو رہا تھا تو ادھر سے کچھ پولیس والے جان بحق ہوئے تصادم کے نتیجے میں، تو وہ پہلی صف میں کھڑے ہو کر، بلکہ ان کا دل کر رہا تھا کہ ہم امامت کروائیں جنازے کی، ایسے اظہار کر رہے تھے اور ان کے بچوں کے ساتھ۔ آج جب ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تو وہ ان کی مذمت بھی نہیں کر رہے، اس قتل ناحق کی مذمت بھی نہیں کر رہے، تو یہ دورہ معیار ہے۔ کم از کم میانہ روی رکھنی چاہیے۔ اگر ہمارے ہاں تصادم میں کسی کی کوئی جان چلی گئی تھی تو وہ ایسے ہی تھا جیسے اب چلی گئی ہے۔ کوئی یہ صاف ظاہر ہے ایک موب ہوتا ہے، ایک طریقہ مطلب اشتعال اٹھتا ہے اور چیزیں ٹکرا جاتی ہیں، لیکن اس وقت تو یہ صورتحال تھی کہ جی وہ بیوہ ہو گئیں، ان کے بچے یتیم ہو گئے، تو آج بھی صورتحال وہی ہے۔ لیکن آج وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہوا، کوئی نہیں، وہ کوئی ڈاکو پھڑن گیا سی، تو مثلا ڈاکو نہیں پکڑنے گیا، جی ڈاکو نہیں پکڑنے گیا تھا، کم از کم وہ تحریک انصاف کے ذمہ دار یا ایکٹیوسٹ کو گرفتار کو کرنے گیا تھا، یہ تو آپ کو ماننا چاہیے۔ آگے سے جو کچھ ہوا، یہ ہم موازنہ نہیں کرتے کہ ہمارے گھروں میں بھی ایسے ہی آئے، لیکن کسی نے ایسی حرکت نہیں کی، نہ کسی کو ضرورت پیش آئی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پولیس کا کسی بھی سیاسی آدمی کے یا کسی کے گھر کو بھی پھلانگنا، یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ اس کے گھر کی چادر اور چار دیواری کا تقدس کی پامالی، دوسری ایک بڑی بنیادی وجوہات ہیں کہ پولیس میں بھی اچھے اور برے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ ہمارے وہ لوگ جن کے گھروں کو پھلانگا گیا، آج بھی وہ لوگ موجود ہیں جو معاشی طور پر مستحکم نہیں ہو سکے دوبارہ، کیونکہ ان کے درازوں میں سے ان کی پیمنٹس پڑی ہوئی تھی، جنہوں نے لینا دینا جو بھی گھر میں رکھا ہوتا ہے ہر انسان نے، وہ سارا کچھ لے گئے۔ تو یہ اس لیے ہم اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے، لیکن کم از کم ان لوگوں کے کہتے ہیں کہ وہ جو قتل ناحق ہوا ہے اس کی آپ مذمت تو کریں۔ اچھا جی، آپ الیکشنز کب دیکھ رہے ہیں؟ آپ تو اتنے بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں، کل بھی بھالپور کا میں جلسہ دیکھا، بڑا، یعنی اگر آپ کی اپوزیشن میں ہوں تو بڑا خوفناک جلسہ تھا، اتنا بڑا بھرپور جلسہ میں نے تو نہیں دیکھا وہاں پہ۔ تو آپ لوگ کب سوچ رہے ہیں الیکشنز ہونے کا؟ دیکھیں، ہم تو یہ سوچ کر بیٹھے ہیں کہ الیکشن جب بھی ہوں ہم تیار ہیں۔ اب باقی الیکشن تو اداروں کا کام ہے، ہم پریڈکشنز کریں کہ آج کل پرسوں، یہ تو اداروں کا کام ہے۔ کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ رجیم چینج ہوگا اور یہ ایسے ہو جائے گا، تو الیکشن کی بھی کوئی میرے خیال سے ابھی تو مقررہ وقت اور مدت نہیں ہے، لیکن جیسے جیسے حالات بنیں گے الیکشن کے تو اس کے لیے تحریک لبیک خود کو تیار کر رہی ہے اور تیار کھڑی ہے میدان عمل میں۔ لیکن تحریک لبیک کے پاس ایک پرابلم ہے نا، آپ کے پاس پچھلے الیکشن میں نے دیکھا تھا کہ کسی مسجد کے آپ امام کو اٹھا کے، امام مسجد کو آپ نے ٹکٹ دے دیا پکڑ کے، لیکن وہ نہ پیسہ لگا سکتے ہیں، نہ برادریوں میں اثر رسوخ ہوتا ہے، تو ووٹ کیسے لیں گے؟ اچھا، آپ نے بات کی امام مسجد کو ٹکٹ دینے کی، بالکل امام مساجد کو بھی ٹکٹ دینی ہوگی، لیکن ہمارے قائد نے ہمارا ایک نظریہ بتایا تھا کہ ہم پیچھے رہ کر کام کریں گے اور ان لوگوں کو لے کر آئیں گے جو اس کے اہل ہوں۔ تو اہل لوگ آج بھی آگے ہیں، ہم ان کو ٹکٹ دینے کے لیے تیار ہیں۔ یعنی کل فواد چودھری کو مل جائے گا ٹکٹ آپ کے پاس؟ نظریاتی تو ہونا ضروری ہے نا جی۔ نہیں، وہ تو خیر کسی نظریات کا نہیں ہے، وہ آپ کے نظریہ کا کیسے ہونا؟ جی وہ تو مطلب، اور ہم ان لوگوں کو ٹکٹ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ اگر بات آپ کریں کہ پیسہ ہونا ضروری ہے الیکشن کے لیے، تو اس پر تحریک لبیک یقین نہیں کرتی۔ نہیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ اب ٹھیک ہے آپ کو کروڑوں کی ضرورت نہیں، لیکن بہرحال کو 4 گاڑیوں میں پیٹرول ڈالنا ہے، گاڑیاں چلنی ہیں، موٹر سائیکلیں چلنی ہیں، پوسٹر چھپنے ہیں، کچھ تو چلتا ہے نا۔ اس کے لیے تحریک لبیک کا چھوٹے سے چھوٹا کارکن اور بڑے سے بڑا ذمہ دار اپنی جیب سے خرچ کرنا جانتا ہے، وہ آپ نے دیکھا ہے۔ اچھا، اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو تحریک انصاف کا کیا فیوچر لگ رہا ہے؟ تحریک انصاف کا فیوچر ابھی تاریک ہے، بہت سارا تاریک ہے۔ اچھا، تاریک کا مطلب بتائیں مجھے۔ تاریک اندھیرے کو کہتے ہیں۔ اچھا، انہوں نے جو رستہ چنا ہے وہ اندھیرے کا رستہ ہے۔ جمہوریت کی اگر وہ نام لیتے ہیں تو آپ نے ایک فرانس کو للکارا تو انہوں نے پورے امریکہ کو للکار دیا ہے، تو اب ان کا وہ مستقبل وقت تاریک۔ گزر گیا ہے جب للکارنے کا وقت تھا۔
اچھا ہاں سیٹ پر بیٹھ کر للکارا جاتا ہے، اور اگر للکار دیا جائے اور بعد میں جا کے ایمبیسیوں میں وضاحت دی جائیں کہ ہم آپ کو نہیں کہہ رہے، یہ ہمارا سیاسی بہن ہے، اس کو اچھا یہ دی انہوں نے وضاحتیں ہمارے تک تو یہی اطلاعات ہیں کہ انہوں نے امریکہ کی ایمبسی میں جا کے معافیاں بھی ایک مانگی دفعہ نہیں 3-4 مرتبہ. ماشاء اللہ. اچھا آزاد اب یہ بتائیں کہ آپ سے کل کتنے معاہدے ہوئے تھے حکومت کے؟ اس کریک ڈاؤن کے دوران یا شروع سے چلتے؟ نہیں شروع سے چل کے. شروع سے تو نون لیگ کے ساتھ پہلا معاہدہ ہوا، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ایک اور معاہدے کو پر عمل درآمد کرنے کے لیے ایک دھرنا ہوا. بہرحال وہ معاہدہ پھر ہو گیا. اس کے بعد پھر ایک فیض آباد میں دوسرا ہم فرانس کے خلاف گئے تو ایک معاہدہ ہوا. پھر اس کے بعد اس معاہدے کی توسیع کی گئی، ٹھیک ہے. پھر وہ 12 اپریل کو ایک سانحہ پیش آیا. اس کے بعد پھر ایک معاہدہ ہوا جو تقریباً شاید 19 کی رات کو ہوا، میں جیل میں تھا، 19 کی رات کو طے پایا. اس کے بعد وہ معاہدے سے بھی منحرف ہو گئی حکومت، تو پھر ایک 7 ماہ بعد ایک اور معاہدہ طے پایا. تو وہ معاہدہ نہیں تھا اصل میں، جس معاہدے میں آخری معاہدہ تھا اس میں تو میں خود موجود تھا، صاحب ذرا میرے پاس لوگ آئے تھے. تو وہ معاہدہ نہیں تھا، وہ تو زبانی کلامی بات تھی. تو میں نے کہا تھا کہ اب آپ عمل کر کے دکھائیں گے، کاغذوں والی بات تو ختم ہو چکی ہے، نہ آپ کو ہم پر اعتبار ہے نہ ہمیں آپ پر اعتبار ہے. اچھا ہوا یہ کہ ایک طرف وفاقی وزراء یہ کہہ رہے تھے کہ آپ بھارت سے پیسے لے رہے ہیں، آپ را کے ایجنٹ ہیں، دوسری طرف آپ کو جو ہے اڑا کر اسپیشلی جیل سے نکال کے راتوں رات اسلام آباد لے کے جایا جا رہا تھا خفیہ ملاقاتوں کے لیے. تو آپ نے یہ پوچھا اپنے دوستوں سے کہ یار ایک طرف مجھے یہ کہہ رہے ہو، دوسری طرف مذاکرات کر اچھا رہے اس ملک میں جو بھی چیز ہوتی ہے نا وہ وقتی ہوتی ہے. اس وقتی چیز کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ بکے جاتا ہے. یعنی پاکستان کا مطلب کیا جب ہمارے بڑوں نے بنایا تھا تو کیا لا الہ الا اللہ. آج کل ان لوگوں نے بنا دیا کہ پاکستان کا مطلب کیا جو منہ میں آئے بکے جا. یعنی کوئی تیاری کے بغیر، کسی چیز کے بغیر، جو جس کے دل میں آتا ہے وہ سامنے پھنستا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ بھائی میں آپ کو پوچھ کر بتا دوں گا، میرے پاس انفارمیشن نہیں. وہ سمجھتا ہے، اپنا پورا حق سمجھتا ہے کہ میرے ذہن میں جو چیزیں آئی ہیں میں اس کو بتا دوں اور اس کو بیان کر دوں. تو یہی حالات اس وقت حکومت اور ان کے وزیروں کی تھی کہ جو ان کے منہ میں ان کو خود نہیں پتا تھا کہ ہم کیا چاہتے ہیں، معاہدہ کہاں ہوا ہے کیسے، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ ہم اپنا جناب روب جمانے کے لیے، اور شیخ رشید جیسے لوگ اور فواد چودھری جیسے لوگ میڈیا پہ آ کر، یہ تو آپ میڈیا والوں کی بھی مہربانی ہے کہ ان کی لایانی گفتگو پوری قوم کو سناتے رہتے ہیں. آپ یہ نہیں یاد آپ کو کہ ہمارے وارنٹ نکل آئے تھے آپ کی وجہ سے؟ جی وہ بالکل یاد ہے. مہربانی یاد نہیں ہے آپ کو؟ اب میں نے بحثیت مجموعی ہاں بات. بالکل. لیکن ایک بحثیت مجموعی اگر بات کریں تو میں آپ کو جو بات کہنے لگا ہوں وہ ذرا سخت ہے، میں پہلے اس کے لیے اپولوجائز کر رہا ہوں، معذرت کر رہا ہوں. نہیں آپ کو ضرورت نہیں. ہمارا ایک عام تاثر ہے کہ مولوی سے بچو، مولوی تشدد پسند ہے، مولوی جو ہے عورتوں پہ ظلم کرنے والا ہے، مولوی جو ہے بچوں کی تعلیم کے خلاف ہے، مولوی جو ہے وہ پروگریسو ہونے کے خلاف ہے. اور پھر ہمیں تو ایک عام آدمی کو پتہ نہیں چلتا کہ جی یہ دیوبندی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ اہل سنت ہے، یہ اہل تشیع ہے، یہ بالکل نہیں پتہ. تو جب ہم مولوی کو دیکھتے ہیں ہم سب کو ایک ساتھ کر دیتے ہیں. لیکن اب اس میں طالبان آ جائے، اس میں تحریک طالبان آ جائے، اس میں تحریک لبیک آ جائے، وہ تو اس چیز کا اور اس کم علمی کا آپ کو نقصان ہوتا ہے؟ دیکھیں ہمیں ذاتی حیثیت میں تو کبھی نقصان نہیں ہوتا ان ساری چیزوں کا، لیکن جس تناظر میں یہ ہے، یہ ایک پروپیگنڈا ہے. یہ شروع سے آپ جب سے دیندار کو مولوی کہا جاتا ہے نا، جس نے آپ کے ہاں داڑھی رکھ لی وہ مولوی ہے، وہی آپ اس کو مولوی گنتے ہیں. تو یاد رکھیے گا دیندار آدمی سے نرم کوئی شخص نہیں ہوتا. یہ کہتے ہیں کہ جو عورتوں پر ظلم کیا ہے شروع دن سے لے کر آج تک کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ ظلم کی تفصیل کیا ہے. یورپ میں جو کچھ ہوتا، پاکستان میں جو کچھ آج تک خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے، کیا اس کے سارے ذمہ داران مولوی؟ اس ملک کے باغ دوڑ کب مولویوں کے ہاتھ میں آئی؟ ایسے کچھ گھروں میں خواتین بھی کم نہیں کرتی. جی وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ان کا کیا رول ہے اس میں، لیکن آج تک کسی بھی معاملے میں خواتین کا کوئی معاملہ ہے، اگرچہ وہ سانے مینار پاکستان ہو یا کسی بھی طرح کا ہو یا کوڑے مارنے والی بات ہو، آپ اس پر مولویوں کا رد عمل پوچھیں پوری قوم سے. لیکن جب بات آ جاتی ہے ان کے اوپر، ان کے اپنے کے اوپر، تو یہ تو آپ کے سامنے ہے کہ یہ اپنی خواتین کے ساتھ کیا اشر کرتے ہیں. یہ اپنی بیٹیاں خود بیچ کر آئے ہیں آپ کے سامنے. عافیہ صدیقی کو ہم نے مولویوں نے بیچا ہے. تو خواتین کے اوپر ظلم ہو یا معاشرے کے اندر، یہ ایک پروپیگنڈا ہے جو کر دیا گیا ہے اور وہ قوم کے ذہنوں کے بچوں کے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہنوں میں ڈال دیا گیا. کوئی داڑھی رکھ لے تو مولوی بن رہا ہے. بھی مولوی بننا کون سا جرم ہے؟ یہ تو پھر ہمارے قائد کو سلام پیش کرنا چاہیے. یہ تو بتائیں نا کہ ممبر جو ہے سب سے بڑی سنت ہے، اور اس پہ کیوں ڈویژن ہو؟
ممبر کے اوپر ڈویژن کی ہو. دیکھیں خیالات کے اندر ڈویژن ہونا اور بات ہے, اس کے عمل کے اندر ڈویژن ہونا اور بات ہے, لیکن اس کا معاشرے پر اثر کیا پڑ رہا ہے اس کے اندر تو کوئی ڈویژن نہیں ہے. اگر میں کہہ رہا ہوں تو میرا بھی مسئلہ یہ ہے کہ میرا بھی نعرہ یہ ہے کہ میں قوم کی اصلاح کی کوشش کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اگر کوئی بھی میرے مخالف مسلک والے یا مذہب والے کوئی بھی کر رہے ہیں, ان کا بھی مقصد یہ ہے کہ اصلاح کر رہے ہیں. ہاں کس کی اصلاح کتنی پر اثر ہے معاشرے میں یہ دیکھا جائے گا, یہ فیصلہ قوم کے پاس اچھا ہے. آپ سے ڈر بڑا لگتا ہے لوگوں کو کہ اگر آپ کو الیکشن جیتنے تھے تو پتہ نہیں آپ کس کس سفیر کو گھر بھیج دیں گے, تو ہم آدھے دنیا سے ہم لڑکے رہیں گے. دیکھیں ہم کسی اس سفیر کو نہیں بھیجیں گے جس کے ساتھ ہماری ذاتی مسائل ہوں گے. ہاں جو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور ان کی عزت نہیں کرے گا, ہم اس کی عزت نہیں کریں گے, وہ اگرچہ کوئی بھی ہو. لیکن ہم اس کی عزت نہ کریں کافی ہے, اس کی عزت نہ کریں, اس سے نفرت کا اظہار کریں, یہ بھی بے تو ضروری ہے. شک. لیکن میرا مطلب ہے کہ ملکوں میں تو لوگ رابطے تو رہتے ہیں نا. اس کو نفرت کا اظہار, یہ جو فرانس والا معاملہ ہے نا, یہ فرانس والا معاملہ ریاستی سطح پر ہوا ہے, اس لیے اس کے سفیر کی ہم یہ بے لوگوں دخلی کو کریں. آج تک سمجھ نہیں آیا. جی میں اس لیے کلوا رہا ہوں. جی یہ جو فرانس والا مسئلہ ہے نا, یہ ریاستی سطح پر گستاخی ہوئی ہے. ہم اس ریاست سے نفرت کے لیے اتنا بڑا یہ اقدام اٹھایا گیا. باقی اگر کسی کا ذاتی کردار ہوتا ہے تو وہ تو مقامی حکومتیں بھی کہتی ہیں کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی بھی کہیں دنیا میں مطلب کسی بھی ملک میں اگر یہ کوئی حرکت کرتا ہے, وہ اگرچہ اسلامی ملک بھی ہو سکتا ہے, یا اسلامی ملکوں میں بھی بعض رہنے والے یا کوئی مسلمان بھی کرتا ہے, تو اس کا ذاتی فعل ہے. یہ جو فرانس نے کیا یہ ریاستی فعل تھا. پریزیڈنٹ آف فرانس کا بیان جی یہ اس ملعون کا مطلب فعل ہے, اور اس نے یہ بات کی ہے, تو اس لیے ہم اس کے ساتھ ریاستی بائیکاٹ چاہتے تھے. اچھا میں آپ کے ساتھ ایک وہ یعنی لوگوں کے جلسے تو نہیں میں کہوں گا, لیکن جو عرس کے دنوں میں لوگ جمع ہو رہے تھے آپ کے والد صاحب کے, وہاں پہ میں آیا تھا, تو میں نے جو لوگوں کا دیکھا تھا وہ تو عشق کرتے ہیں آپ سے, وہ تو بڑا پیار کرتے ہیں. تو یہ کہ صرف ناموس رسالت کی وجہ ہے کہ کوئی اور وجوہات بھی ہیں؟ جی نہیں, یہ تو بات سیدھی ہے. لوگ ہم پر اعتبار اسی بات سے کرتے ہیں کہ انہوں نے جو بات کی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں, الفت میں, ان کے عشق میں, ان کی ناموس کے لیے, ختم نبوت کے لیے, اس کے اوپر پیرا دیا. تو یہی وجہ ہے, اور تو کوئی ہمارے ساتھ محبت کرنے کی خاصی وجہ نہیں ہے, نہ ہم اور محبت کے لائق ہیں کسی. ہمارے پاس ایک ہی وجہ ہے, دعا کریں وہ وجہ سلامت رہے. آمین آمین ثم آمین.